نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، بہشتی زیور حصہ دوم، نجاست کے پاک کرنے کا طریقہ، کہتے ہیں چمگادڑ کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے۔ آج کل چمگادڑ کا پیشاب پخانہ کسی نے دیکھا ہے؟ بہرحال چلو خیر، کہتے ہیں نجاست غلیظ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جاوے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ روپیہ سمجھتے ہیں؟ روپیہ سکہ اس کے برابر ہے تو معاف ہے، اور بے اس کے دھوئے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر گاڑھی ہے تو جیسے پیخانہ اور مرغی کی بیٹ وغیرہ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز اس سے درست ہے۔ اب وہ تولو یہ 4 ماشا ہے کہ 3 ماشا ہے کہ 2 تب نماز پڑھو، سمجھ رہے ہیں؟ خیر اور بھی اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، میں اس میں کہاں جاؤں۔ کہتے ہیں ہاتھ میں اگر کوئی چیز نجس لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو پاک ہو۔ نجاست لگی، میری ماں بہنوں ذرا تم دھیان سے سنو، کبھی آسانی سے یہ نسخہ نہیں اپنانا کہ کبھی پیخانہ دھلتے دھلتے بچے کا اگر کہیں انگلی میں لگ گیا تو سوچو اب کون جائے دھلنے لاؤ ہی چاٹ لیں۔ یا تو ہماری احناف جو مائیں بہنیں ہیں وہ یہ کریں گی، چاٹیں گی، ہے نا؟ ایک مولوی صاحب نے کہا ہم نے یہ کتاب لکھی اسی بات پر، کسی نے ان کو ٹوکا تھا تو کہا ہم نے کب کہا کہ آپ چاٹیے؟ ارے اگر کسی نے چاٹ لیا تو سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی نے نجاست صاف کرنے کا، چاٹنے کا بھی کوئی ڈھنگ اور طریقہ بتلایا؟ اگر بتلایا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب نجس ہے اور کتا خود نجس نہیں، کتا خود نجس اور ناپاک، لیکن اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس۔ خیر یہی بہشتی زیور استنجے کا بیان، کہتے ہیں کہ جب پیخانہ پیشاب کو جاوے تو ننگے سر نہ جاوے، پیخانہ اور پیشاب کو جائے تو ننگے سر، سب کے لیے حکم بھائی، اسی لیے